السلام علیکم۔ ایک مل کا مالک تھا نا، تو وہ ہر سال قرآن اندازی کرتا اور ایک اپنے امپلائی کو حج کے لیے بھیجتا تھا۔ تو اس دفعہ بھی اسٹیج پہ جب فقیر محمد کا نام پکارا گیا، مطلب 3 سال سے اس آدمی کا نام نکل رہا تھا نا، تو وہ اٹھ کر آہستہ سے اسٹیج کی طرف چلا گیا نا۔ مطلب فقیر محمد شکل سے بھی فقیر ہی لگتا تھا، غربت اس کے چہرے پر سے نظر آتی تھی۔ ایک مل میں کام کرتا تھا، جیسے کہ میں نے بتایا، تنخواہ جو ملتی تھی وہ چرس پی لیتا تھا، تھوڑا بہت گھر دے دیتا، اور تنخواہ میں گزارا کہاں ہوتا ہے، اس لیے کبھی ایک سے ادھار مانگتا تھا، کبھی دوسرے سے نا۔ تو اب لوگ ادھار بھی اس کو نہیں دیتے تھے۔ اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ بیوی صابر شاکر تھی بیچاری، جو بھی یہ دے دیتا اس میں گزارا کر لیتی تھی۔ وہ اسٹیج کی طرف چلا گیا تو لوگوں میں چہمہ گوئیاں اڑنی شروع ہو گئی کہ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ اس بار بھی انکار کر دے گا۔ یہ مل مالکان کی طرف سے ہر سال کسی خوش نصیب ورکر کو حج پر بھیجنے کی تقریب تھی نا۔ اس میں پچھلے 2 سال سے، جیسے کہ میں نے بتایا، فقیر محمد کا ہی نام نکلتا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پر جانے کی بجائے اس نے کہا کہ حج کے خرچ کے پیسے یعنی مجھے دے دو نا، وہ لے لیتا تھا ہر سال۔ تو اس سال بھی اسی کا نام نکلا۔ اس پر چرسی کے نصیب میں بھلا اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کہاں۔ یہ حاجی وحید حسن تھا جو اپنے کولیگ کو کہہ رہا تھا۔ حاجی وحید 6 ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا تھا اور اب اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھتا تھا، حالانکہ حاجی صاحب وہاں جا کر آنے کو دل ہی نہیں کرتا کسی کا بھی، اور یہ بدقسمت جانے کے بجائے پیسے لے لیتا ہے۔ یہ شیخ ایوب تھا جو حاجی وحید سے مخاطب تھا، یہ بھی عمرہ کر چکا تھا، شاید جتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں۔ فقیر محمد اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ مل مالک جو شیخ عمر نام تھا نا اس کا، اسے مبارکباد دی اور کہا بھئی فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے ایک نظر اپنے کولیگز پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، میں حج پر نہیں جاؤں گا، مجھے پیسے دے دے۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی، کسی کے چہرے پر بھی حیرانگی نہیں تھی۔ شیخ عمر ذرا سا مسکرائے بولے، اس دفعہ تو ہر صورت میں حج پر جانا ہی ہوگا۔ فقیر محمد، جناب میں کیا کروں گا حج پر جا کے، آپ مجھے پیسے دے دے۔ فقیر محمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں فقیر محمد، اس بار تمہیں حج پر جانا ہی ہوگا۔ شیخ عمر بھی گویا اسے بھیجنے کا تہیہ کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کر، میں گناہگار آدمی اور چرسی ہوں، میرا کیا کام وہاں، اور ویسے بھی صاحب جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اگر تم حج پر جاؤ تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دوں گا۔ شیخ عمر نے آفر کی تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، کہنے لگا، ٹھیک ہے صاحب، میں راضی ہوں۔ شیخ عمر بولے، دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا ہی نام نکل رہا ہے اور جان نہیں رہے، اللہ پاک ہر صورت میں بلانا چاہ رہا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا تھا۔ گھر والوں اور جو 1-2 جاننے والے تھے اس سے مل کر فقیر محمد حج پر روانہ ہو گیا۔ حج کو گیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ حج مکمل کر کے 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی، مگر آنے سے 1 دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس جگہ اس کو مطلب موت بھی آئی، کس جگہ اس کے گھر اطلاع دی گئی، اس کی بیوی سے اجازت لے کر اس کو دنیا کے دوسرے بہترین قبرستان جنت المولا مکہ میں دفن کر دیا گیا، جس سے سنا حیران ہوا۔ ایک چرسی کے ایسے نصیب، مگر کیسے، ایسا کیا عمل تھا اس کا۔ کچھ دن بعد مل مالک جو تھا نا، مل کا مالک شیخ عمر فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گیا تو اس کی بیوی سے پوچھا، بہن ایسا کون سا عمل تھا کہ اس کا 3 سال مسلسل اسی کا نام نکلا اور دفن بھی وہیں ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا، صاحب جی میں اور کچھ تو نہیں جانتی، مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی کے سبب یہ رتبہ ملا ہو۔ اور کہنے لگے، ہمارے محلے میں ایک جوان بیوہ ہے، اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں۔ جب اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار عورت ہے اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ، ہر جگہ اسے لوگوں کے ہوس کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کر لی مگر عزت کا سودا نہیں کیا۔ اچھا، پھر یہ وہ اسٹوری سنا رہی ہے نا فقیر محمد کی جو بیوی تھی، میرے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے اس کی بیوہ عورت کو اپنی بہن بنا لیا۔
اس کے گھر کا سارا خرچ دینے لگا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا اور وہ نشہ بھی کرتا تھا، تو ادھار لے کر جیسے بھی کسی سے لوٹ کر خرچہ ضرور دیتا۔ 2 بار حج پر نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ پیچھے اس بیوہ عورت، اس کی بچیوں کا خیال کون رکھتا۔ اسے 2 بار حج کے پیسے لے کر بھی ان کو ہی دیے اور کچھ مجھے۔ وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا کہ آپ اسے پورے سال کی تنخواہ اگر نہ دیتے تو۔ اس سے وہ پیسے لے کر کچھ گھر کا سامان لیا اور کچھ اس عورت کو لے کر دیا، تب وہ حج پر گیا۔ شیخ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ فقیر محمد اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ چوم لیتا۔ وہاں سے وہ اس بیوہ عورت کے گھر گیا۔ اسے بتایا لوگوں کی نظروں میں چرزی شرابی میرا اور میری بچیوں کے لیے فرشتہ تھا۔ کہنے لگی، وہ کہتا تھا بہن میرے لیے دعا کر دیا کرو بس، اور میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی کہ یا اللہ میرے اس بھائی کو ایمان پر موت دینا۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اتنی درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو بس اسی سے یہی سبق ملتا ہے، کسی کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو۔